أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنفتنهم فيه تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تو وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یہ کہ سجدہ گاہیں سب اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ اگر وہ شریعت پر قائم رہتے تو ہم انہیں وافر رزق عطا فرماتے، اور یہ رزق عطا فرمانے سے بھی ہمارا مقصد ان کی آزمائش ہوتا. تو معلوم ہوا کہ مصیبت بھی آزمائش ہے اور نعمت بھی آزمائش ہے. کبھی کبھی اللہ پاک نعمت دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا یہ اپنی مستی میں اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے. اور فرمایا يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. صَعَدَ يَصْعِدُ کا معنی ہوتا ہے بلندی پر چڑھنا، اور صعد اس سے مصدر ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسے عذاب میں ہم اس کو ڈالیں گے کہ جو لمحہ بہ لمحہ پہلے سے زیادہ سخت ہوتا جائے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مساجد مسجد کی جمع ہو تو اس کا معنی ہے سجدہ گاہ، اور صرف وہ عمارتیں مقصود نہیں جو اس غرض کے لیے بنائی گئی ہیں یعنی مسجدیں، بلکہ پوری زمین اس میں شامل ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. اور اگر یہ مسجد جیم کے زبر سے ہو تو اس کا معنی ہے سجدہ، یعنی سجدے سارے اللہ کے لیے خاص ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ کفر ہے. اس میں نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے اور نہ تعبدی سجدہ جائز ہے. کسی قسم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں. اور فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اس لیے کہ پکارنا ہی عبادت ہے. تو یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا، اور یا علی کہنا، اور یا حسین کہنا، اور یا غوث اعظم کہنا، یہ دراصل انہی بزرگوں کی عبادت میں داخل ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ کہ مانگنا، پکارنا، دعا کرنا ہی اصل عبادت ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا یدعوہ اسے پکارتے ہوئے قادوا یکونون علیہ لبدا
تو قریب ہے کہ وہ اس کے اوپر طے بطے جمع ہو جائیں. قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا. فرمایا کہ اللہ کا بندہ جب اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کے بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ کے گرد بھیڑ لگا لیتے ہیں اور گروہ در گروہ آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کو پریشان کیا جا سکے اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکا جا سکے. تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کی پکار میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے مجھے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی پناہ نہیں دے گا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ ہرگز پاؤں گا. فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا یا کوئی بھلائی پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اللہ سے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں. اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو کوئی بھی مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا نہیں سوائے اسی کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ میرے پاس تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں، بلکہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وہ جس کو چاہے فائدہ پہنچائے، جس کو چاہے نقصان پہنچائے، میرا کام یہ نہیں. ترجمہ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اسے اللہ پاک ایک سخت عذاب میں داخل فرمائیں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ سجدہ گاہیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا،
فقادوا یکونون علیہ لبدا، تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ بھلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی پناہ نہیں دے گا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔